زمانہ سخت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بابل کی سرزمین پر بت پرستی عام تھی۔ ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں تراشے ہوئے بت سجدہ گاہ بنے ہوئے تھے۔ لوگوں کا یقین پتھر کے ان بے جان مجسموں سے وابستہ تھا جو نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ انہی حالات میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ ابراہیم تھا، وہ بچہ جسے اللہ نے آنے والے وقتوں میں انسانیت کے لیے ہدایت کا مینار بنانا تھا۔ روایات کے مطابق اس دور کا بادشاہ نمرود نجومیوں کی باتوں پر یقین رکھتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے عہد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار اور جھوٹے خدائی دعووں کو چیلنج کرے گا۔ خوف میں مبتلا ہو کر نمرود نے حکم دیا کہ نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی خطرناک ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں نہایت خاموشی اور حکمت کے ساتھ جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ماں نے بچے کو ایک غار میں چھپا دیا تاکہ وہ ظالم نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ وہاں تنہائی اور خاموشی میں اللہ کی حفاظت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ بچپن ہی سے اس بچے کے دل میں ایک خاص نور رکھا گیا تھا۔ وہ ماحول جس میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت اس سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ یہ اللہ کی خاص تقدیر تھی کہ ایک مشرکانہ معاشرے میں توحید کا علمبردار پیدا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ بچہ جو خاموشی سے دنیا میں آیا تھا، اب شعور کی عمر کو پہنچ رہا تھا۔ بابل کا ماحول اب بھی وہی تھا، ہر طرف بت، ہر دل میں شرک اور ہر زبان پر جھوٹے خداؤں کے نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے دوسروں سے مختلف تھے۔ وہ کھیل کود کے بجائے تنہائی کو پسند کرتے۔ ان کی نظریں اکثر آسمان کی طرف اٹھ جاتی جیسے وہ کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوں۔ دل کے اندر ایک سوال بار بار ابھرتا، کیا یہ بت واقعی خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک رات انہوں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، کیا یہی میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارے ڈوب گئے تو آپ نے کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا، روشن، پروقار، مگر وہ بھی کچھ دیر بعد غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، جو خود غائب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورج طلوع ہوا، سب سے بڑا، سب سے روشن۔ قوم اسی کو سب سے طاقتور مانتی تھی، لیکن جب سورج بھی ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت نے فیصلہ کر لیا۔ آپ نے کہا، میں اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کسی استاد کی سکھائی ہوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حق کو روشن کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کی روشنی مکمل طور پر واضح ہو گئی تو اب یہ نور صرف ان کے دل تک محدود نہ رہا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حق کو کھل کر بیان کریں، چاہے مخاطب ان کے اپنے والد ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے والد آزر کے پاس آئے، وہ شخص جو بت تراشتا تھا اور قوم میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نہایت ادب اور نرمی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یہ بات کرنا بہت ہی سخت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد دلایا کہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شیطان انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ لیکن آزر کا دل نرم نہ ہوا۔ اس نے غصے سے جواب دیا، کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہو گیا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بد دعا نہ دی، بلکہ فرمایا، سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ بت بے بس ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں۔ قوم نے مذاق اڑایا، کسی نے بات نہ سنی اور کچھ نے دشمنی کو دل میں بسا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب باطل نسلوں سے رچا بسا ہو۔ یہ دعوت توحید آگے چل کر ایک عظیم تصادم کا سبب بنی۔ وہ دن آ پہنچا جب پوری قوم ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔
بت خانہ خالی تھا، خاموش اور بے جان خداؤں سے بھرا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے بتوں کو غور سے دیکھا، وہی بت جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے تھے، جن سے مانگتے تھے اور جنہیں اپنا رب کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کلہڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے بت ٹوٹنے لگے، خاموش خداؤں کی بے بسی ظاہر ہو گئی۔ آخر میں آپ نے صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس لوٹی تو بت خانہ تباہی میں بدل چکا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ ان میں سے ایک شخص آگے آیا اور بولا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کا ذکر برے طریقے سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو مجمع میں لایا گیا، سوال ہوا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑے سکون سے کہا، مجھے کیا پتا، بلکہ یہ کام تو شاید ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن قوم نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے۔ حضرت ابراہیم کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار، کاہن اور عام لوگ سب موجود تھے۔ حضرت ابراہیم سے لوگوں نے سوال کیا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پورے اطمینان سے فرمایا، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جواب ایک تیر کی طرح دلوں میں چبھنے لگا۔ ایک لمحے کو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ خدا ہیں تو اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ کچھ لوگ شرمندہ ہوئے، ضمیر نے گواہی دی۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنے دلوں میں لوٹے اور بولے، واقعی ہم ہی ظالم ہیں۔ لیکن یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ قوم نے سچ ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرا دیا۔ لوگوں نے کہا، اسے سزا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قوم کا مقدمہ اب صرف عوام تک محدود نہ رہا، یہ معاملہ تخت تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تخت جس پر نمرود بیٹھا تھا، ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ سردار، درباری اور سپاہی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا۔ اس نے فوراً 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، دیکھ، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ دلیل حق کا جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سنتے ہی دربار پر سناٹا چھا گیا۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، وہ کافر حیران رہ گیا۔ نمرود نے سچ قبول نہیں کیا، بلکہ انا میں اور ڈوب گیا۔ نمرود نے حیران کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے تاکہ کوئی اور ہمارے خداؤں کو للکارنے کی جرات نہ کرے۔ پورے شہر میں لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی تپش دور سے محسوس ہوتی تھی۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کو باندھا گیا۔ لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ روایات کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ آخرکار منجنیق یعنی فوجی توپ کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اسی لمحے زمین و آسمان کے رب کا حکم نازل ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر
وہ ہوا جو عقل سے ماورا تھا۔ آگ جلتی رہی مگر حضرت ابراہیم سلامت رہے، نہ کپڑے جلے نہ جسم کو نقصان پہنچا۔ شعلے اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہو گئے، لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابراہیم آگ کے اندر سکون میں تھے کیونکہ انہیں اپنے رب پر مکمل یقین تھا۔ یہ معجزہ صرف حضرت ابراہیم کی نجات نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگ کا معجزہ سب نے دیکھ لیا تھا، حق واضح ہو چکا تھا، لیکن قوم کے دل پھر بھی نہ بدلے۔ نمرود کی سرکشی اور بڑھ گئی، لوگوں نے حضرت ابراہیم کو تنگ کرنا شروع کیا اور حضرت ابراہیم کے لیے خطرہ بن گئے، اور حضرت ابراہیم کے لیے بابل اب محفوظ نہ رہا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، باطل کی سرزمین چھوڑ دو، حق کو ایک نئی جگہ سے بلند کرو۔ حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے آگ کے سامنے بھی سر نہ جھکایا، تو وطن کی محبت کیسے روک سکتی تھی؟ آپ نے ہجرت کی تیاری کی، اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہا کو ساتھ لیا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی۔ حضرت ابراہیم نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، گھر، زمین، قوم اور یادیں، سب کچھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ قافلہ عراق سے نکل کر شام اور فلسطین کی سرزمین کی طرف بڑھا۔ راستے میں مشکلات آئیں، تنہائی بھی تھی، لیکن اسی سفر میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور حق کا پیغام نئی قوموں تک پہنچا۔ لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ آگے بڑھتے گئے، شام کے سبزہ زار، وادیوں اور پہاڑوں کے راستوں سے ہو کر۔ ہر جگہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ پھر فلسطین کی طرف سفر کیا، جہاں زمین خصب خیز زرخیز تھی اور لوگ تجارت اور زندگی میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کی رضا اور حق کی تعلیم دی تاکہ قوم کی تقدیر بدل جائے۔ اس کے بعد مصر کا سفر ہوا، جہاں بادشاہت مضبوط تھی اور لوگ اپنے بتوں پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے صبر اور حکمت سے کام لیا، کسی کو برا نہ کہا مگر حق کی طرف دعوت جاری رکھی۔ سفر کے دوران مشکلات آئیں، لیکن حضرت ابراہیم کے دل میں ایمان اور یقین مضبوط رہا۔ ہر مقام پر آپ نے لوگوں کے دلوں میں توحید کی روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت کے راستے کی تربیت دی، انہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت سب سے بڑی حقیقت ہے اور باطل کے نظام کی پیروی انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ یہ تعلق صرف خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ روحانی استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی تھا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اخلاق، صبر اور ایمان کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پھیلانے کے اہل ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کا مشن سنبھالا، لیکن لوگوں نے انکار کیا اور برائی میں مصروف رہے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مدد طلب کی کہ نیک لوگوں کی رہنمائی ہو اور ظالموں پر انصاف ہو۔ اس تعلق نے نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کی بنیاد رکھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو بھی مضبوط بنایا کہ اللہ کے منتخب بندے ہمیشہ ایک دوسرے کی ہدایت اور مدد کے لیے موجود رہیں۔ اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔